الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع ہے نفل نمازوں کی فضیلت. نفل نمازوں کی بڑی فضیلت اور اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ برابر نفلی کاموں سے میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. اب میں آپ کے سامنے ان کے اہم فضائل اور احکام بیان کر رہا ہوں. نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرائض کو پورا کرنے اور ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے نفلی نمازوں کو مشروع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ربنا عز وجل للملائکۃ وهو اعلم انظروا فی صلاة عبدی اتمها ام نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان تقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فضيلته من تطوعي. یعنی ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو کہ اس نے پوری طرح ادا کی ہے یا اس میں کچھ کمی کی ہے. اگر وہ پوری ہے تو اس کے لیے پوری لکھ دی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ فرماتا ہے کہ دیکھو کیا اس نے کچھ نفل بھی پڑھی ہے. اگر اس نے نفل پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نفلی عبادت سے فرض کی کمی کو پورا کرو. سبحان. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ان کے پہلے یا ان کے بعد میں ہمیشہ کچھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ 2 رکعتیں ہوتی تھیں، پھر آپ سلام پھیرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یعنی دن اور رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں نوافل کی پابندی کا ثواب بیان فرمایا ہے. انہی میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ثابر علی اثنتین عشرۃ رکعۃ من السنہ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ 40 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر. یعنی جو 12 رکعات سنتوں کی پابندی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک محل یا کوٹھی بنائے گا. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں. نمبر 4، جن نفل نمازوں کو آپ نے پابندی سے پڑھا ہے ان میں فجر کی 2 رکعتیں سب سے افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابندی سے پڑھنے کی ترغیب دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں. آخری بات یہ ہے کہ کچھ نفل نمازوں کا گھر میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ بچوں کو نماز کی تربیت دینے پر ان کا بڑا اثر پڑتا ہے، خاندان میں ان سے برکت آتی ہے اور سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد
فَلْيَجْعَلْ بِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِي فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِي مِن صَلَاتِي خَيْرًا. یعنی جب تم میں سے کوئی مسجد میں اپنی نماز فرض پوری کر لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی بنا لے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالی بھلائی دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نوافل کا پابند اور اپنی فرمانبرداری کی طرف لپکنے والا بنا دے، اور اے ارحم الراحمین ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔